السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی 3 آیات کی مشق کریں گے، 49، 50 اور 51 کی۔ پہلے ہم ان آیات کو ایک دفعہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، ورڈ بائی ورڈ۔ پھر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے تجوید کے ساتھ۔ آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کیجئے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ہر حرف کی اچھے سے سمجھ آئے، اور آپ میرے ساتھ ساتھ لازمی ریوائز کیجئے گا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، آگے ذال ساکن ہے۔ ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، نون کے اوپر زبر ہے، جیم مشدد ہے، نون کو جیم کے ساتھ ملائیں گے۔ نج، جیم کے اوپر زبر ہے، آگے یا ساکن ہے، تو ہم نے یہاں پر یا لین کرنا ہے۔ نجائی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ کاف کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے اور آگے میم مشدد ہے۔ یہاں پر ہم ادغام شفوی کریں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، میم کے نیچے زیر ہے، نون ساکن ہے، آگے حمزہ ہے، یہاں پر ہم اظہار کریں گے۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ من آلی، فا کے نیچے زیر ہے، را ساکن ہے، فا کو را کے ساتھ ملائیں گے۔ پھر عین کے اوپر زبر ہے، واو ساکن ہے، واو لین کریں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ فرعون، یا کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ سین کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یسو، میم کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کاف کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے۔ یسومونکم، میم کا اظہار کریں گے۔ سین کے اوپر پیش ہے، آگے واو ساکن ہے اور مد متصل ہے، تو اسے ہم 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، آگے لام ساکن ہے، حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ سوءل، عین کے اوپر زبر ہے، آگے ذال کے اوپر زبر ہے اور یہاں پر ہم اسے ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ با کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ سوء العذاب، یا کے اوپر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ذال کے اوپر زبر ہے، آگے با مشدد ہے، ذال کو با کے ساتھ ملائیں گے۔ یذبی، با کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، یہاں پر ہم ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یذبحون ابناءکم، حمزہ کے اوپر زبر ہے، با ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ اب، نون کے اوپر زبر ہے اور یہاں پر ہمارے پاس مد متصل ہے، اسے 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کاف کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، میم کا اظہار ہوگا۔ ابناءکم، واو کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یا کے اوپر زبر ہے، سین ساکن ہے، یا کو سین کے ساتھ ملائیں گے۔ ویس، تا کے اوپر زبر ہے، ہا ساکن ہے، تا کو ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ یا کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ، نون کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ سین کے اوپر زبر ہے اور مد متصل ہے یہاں پر، تو اسے ہم 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نِسَاءَکُمْ، حمزہ کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے۔ نِسَاءَکُمْ، واو کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ فا کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے، ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وفی، ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔
لام کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے. کاف کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے. اب میم ساکن کے بعد آپ کے پاس یہاں پر با ہے، تو آپ یہاں پر اخفائے شفوی کریں گے، یعنی غنہ کریں گے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ. با کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. لام کے اوپر زبر ہے اور یہاں پر آپ کے پاس مد متصل ہے، 5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر 2 پیش ہے یعنی تنوین ہے اور آگے میم مشدد ہے، یہاں پر آپ ادغام غنے کے ساتھ کریں گے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ. میم کے نیچے زیر ہے، نون ساکن ہے، آگے را کے اوپر تشدید ہے یعنی را مشدد ہے، تو میم کو آپ را کے ساتھ ملائیں گے. را کے اوپر زبر ہے، را کو با کے ساتھ ملائیں گے، با مشدد ہے. با کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. کاف کے اوپر پیش ہے اور آگے ہمارے پاس میم ساکن ہے، میم کا اظہار کریں گے. بلاء من ربکم. عین کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. غا کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے اور آپ یہاں پر یا مدہ کر رہے ہیں. حالت وقف میں آپ یہاں پر مد عارض کریں گے. عظیم. غا کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے. واو کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. حمزہ کے نیچے زیر ہے، ذال ساکن ہے، حمزہ کو ذال کے ساتھ ملائیں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. وَإِذْ. فا کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. را کے اوپر زبر ہے، آف ساکن ہے، یہاں پر آپ قلقلہ کریں گے، آواز میں جنبش آنی چاہیے. نون کے اوپر زبر ہے، 1 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَإِذْ فَرَقْنَا. با کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. کاف کے اوپر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. میم کے اوپر پیش ہے، آگے لام ساکن ہے، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے. بیکمل. با کے اوپر زبر ہے، ہا ساکن ہے، با کو ہا کے ساتھ ملانا ہے. باہ. را کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. باہ را. فا کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے. حمزہ کے اوپر زبر ہے، آگے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آگے حروف اخفا میں سے جیم ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. جیم کے اوپر زبر ہے، یا ساکن ہے، یا لین ہے، تو ہم یا کو یہاں پر نرمی سے پڑھیں گے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ. نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. کاف کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کا اظہار ہوگا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ. واو کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے. حمزہ کے اوپر زبر ہے، آگے غین ہے، غین ساکن ہے، حمزہ کو غین کے ساتھ ملائیں گے. وَأَغْ. را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، قاف ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کریں گے قاف پر. وَأَغْرَقْنَا. نون کے اوپر زبر ہے اور یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَأَغْرَقْنَا. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. لام کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. آل. فا کے نیچے زیر ہے، را ساکن ہے، فا کو را کے ساتھ ملائیں گے. پھر عین کے اوپر زبر ہے، واو ساکن ہے، یہاں پر واو لین ہے، اسے نرمی سے پڑھیں گے. نون کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. فرعون. را کو یہاں پر آپ موٹا ادا کریں گے. واو کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر زبر ہے، نون ساکن ہے، آگے حروف اخفا میں سے تا ہے، تو یہاں پر ہم نون پر اخفا کریں گے. تا کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، میم کا اظہار ہوگا. وَأَنْتُمْ. تا کے اوپر زبر ہے، نون ساکن ہے، آگے حروف اخفا میں سے ضوا ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے. ضوا کے اوپر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. را کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، واو مدہ ہے، اور حالت وقف میں آپ یہاں پر مد عارض کریں گے، یعنی کہ آپ اسے 2 4 6 حرکات تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. واو کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. حمزہ کے نیچے زیر ہے، ذال ساکن ہے، حمزہ کو ذال کے ساتھ ملائیں گے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. وَإِذْ. واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے.
آئین کے اوپر زبر ہے، دال ساکن ہے، دال پر آپ حروف قلقلہ کریں گے، جنبش آنی چاہیے آپ کی آواز میں۔ نون کے اوپر زبر ہے، ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، وَإِذْ وَعَدْنَا۔ میم کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، واو مدہ کریں گے، ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین کے اوپر کھڑی زبر ہے اور مد منفصل ہے، اسے آپ 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، موسیٰ۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور را ساکن ہے، حمزہ کو را کے ساتھ ملائیں گے، اور را کو موٹا پڑھیں گے۔ با کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، عین کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے، یہاں پر آپ یا مدہ کریں گے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اربعین۔ لام کے اوپر زبر ہے، آگے یا ساکن ہے، لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر زبر ہے، آگے تا کے اوپر 2 زبر ہے، یعنی تنوین ہے، اور اس سے آگے آپ کے پاس سا ہے حروف اخفا میں سے، تو آپ یہاں پر تنوین پر اخفا کریں گے۔ لیلۃ ثم، سا کے اوپر پیش ہے، میم مشدد ہے، سا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کے اوپر زبر ہے اور آگے تا مشدد ہے، میم کو تا کے ساتھ ملائیں گے۔ ثمت، تا کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ خا کے اوپر زبر ہے، آگے ذال ساکن ہے، خا کو ذال کے ساتھ ملائیں گے۔ ثمت تخذ، تا کے اوپر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر پیش ہے، لام ساکن ہے، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ ثمت تخذتم عین کے نیچے زیر ہے، جیم ساکن ہے، یہاں پر آپ قلقلہ کریں گے۔ عجل، لام کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کے نیچے زیر ہے اور آگے نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد آپ کے پاس یہاں پر چھوٹی سی میم آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر، تو آپ نون ساکن کو میم میں بدلیں گے، یہاں پر آپ اقلاب کر رہے ہیں، یہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ میم بعدہ، با کے اوپر زبر ہے، عین ساکن ہے، با کو عین کے ساتھ ملائیں گے۔ با، دال کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم بعدہ، واو کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، نون ساکن ہے، آگے حروف اخفا میں سے تا ہے، تو یہاں پر آپ اخفا کریں گے۔ میم ساکن ہے، تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کا اظہار ہوگا۔ وَأَنتُمْ، ضا کے اوپر کھڑی زبر ہے، موٹا پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کے اوپر پیش ہے، واو ساکن ہے، یہاں پر آپ واو مدہ کریں گے، اور حالت وقف میں آپ یہاں پر مد عارض کریں گے۔ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب ہم ان آیات کی ایک دفعہ تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده
آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر حرف کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر حرف کی اچھے سے سمجھ آ سکے. ملتے ہیں آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.